کتابوں کی اولڈ حبیب اسکول میں لگی ہے، جو ایگزیبیشن کم سیل ہے۔ آپ حضرات اگر کتابیں مذہبی چاہتے ہوں تو وہاں سے جا کے حاصل کر سکتے ہیں، اور وہ بڑا اہم ادارہ ہے، اور وہ ادارہ ایک دینی تعلیم کا مدرسہ بھی چلاتا ہے جو مولانا مرحوم کی حیات سے چل رہا ہے، ادارہ عالیہ تبلیغ و ارشاد جامع تبلیغ کے نام سے، لکھنؤ میں ہے، اور ان کے پاس سہم امام کے اجازے بھی ہیں۔ جو مومنین اس کے اندر مدد کر سکتے ہوں وہ ضرور کریں۔ ان کے فرزند مولانا جعفر عباس صاحب قبلہ یہاں موجود ہیں اور مجلسیں پڑھ رہے ہیں، ان سے رابطہ قائم کر کے ادارے کی بھی مدد کی جا سکتی ہے اور مدرسے کی بھی۔ کچھ لوگوں نے بیماروں کی صحت کے لیے گزارش کی ہے، آپ دعا کیجئے کہ بطفیل بیمار کربلا ان کو شفا ہو۔ کچھ لوگوں نے اپنے بچوں کے امتحان میں کامیابی کے لیے گزارش کی ہے، آپ دعا کیجئے کہ اللہ سب کے بچوں کو امتحان میں کامیاب کرے، اور جنہوں نے کہا ہے ان کے بچوں کو بھی اللہ امتحان میں کامیاب کرے۔ اور کچھ سورہ فاتحہ ہیں، مصطفیٰ حسین مستو، ظہیر حسین پوپٹ، عبد القادر جہاندار مرزا صاحب ابن عسکری مرزا صاحب، علی مرزا صاحب ابن عسکری مرزا صاحب، ناصر مرزا صاحب ابن جہاندار مرزا صاحب، ان سب لوگوں کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ دیں۔ بسم اللہ۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و شفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین، وہو اصدق الصادقین، لا اکراہ فی الدین، قد تبین الرشد من الغی۔ صلوات بھیج دیں محمد۔ ارشاد اقدس جناب رب العزت ہے کہ دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے، دین کے مسئلے میں کوئی زبردستی اور زیادتی نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، ہدایت کے راستے کو گمراہی کے راستے سے الگ کر کے بتایا جا چکا ہے۔ عزیزان گرامی، سلسلہ کلام آپ کے ذہن میں ہوگا، ہمارے آپ کے درمیان اب بات اس منزل پر ہے کہ اسلام دو ہیں۔ ایک اسلام وہ ہے جو دین ہے، اور ایک اسلام وہ ہے جو حکومت ہے۔ اور اگر اس کی تصویر دیکھنا ہے تو 10ویں محرم سن 61 ہجری کو کربلا کے میدان میں آ کے دیکھ لیجئے
جہاں دونوں اسلام آمنے سامنے کھڑے ہیں. یہ بھی اپنے کو مسلمان کہتے ہیں، وہ بھی اپنے کو مسلمان کہتے ہیں، دونوں اسلام کے دعوے دار ہیں اور دونوں میدان میں ایک دوسرے کے سامنے ہیں. یہ دو اسلام نہیں ہیں، یہ دو راستے ہیں. ایک ہدایت کا راستہ ہے اور ایک ضلالت کا راستہ ہے. ایک حق کا راستہ ہے اور ایک باطل کا راستہ ہے. اب انسان کو اختیار ہے، چاہے حق کے راستے پر چلا جائے چاہے باطل کے راستے پر چلا جائے. یہ کہنے سے کام بننے والا نہیں ہے کہ جناب ہم ان باتوں میں پڑھتے ہی نہیں اور ہم ان معاملات میں غور ہی نہیں کرتے، ہمیں اتنی فرصت ہی نہیں کہ ہم ان مسائل کو سوچیں. اللہ نے دنیا میں آپ کو اس لیے بھیجا ہے کہ آپ اپنے عقل کا چراغ جلا کے راہ ہدایت تلاش کریں، اور اگر آپ نے راہ ہدایت نہیں تلاش کی تو انجام جو ہونے والا ہے وہ آپ کو معلوم ہے. عزیزان محترم، غور طلب بات یہ ہے کہ اسلام میں جہاں سے ملوکیت و سلطنت آ گئی وہاں سے اسلام برباد ہونے لگا. اور یہ بربادی خالی یہی نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں، نہیں، دنیا میں ہر ایک نے اس بربادی کی طرف اشارہ کیا. ڈاکٹر اقبال جو مفکر مشرق کہلاتے ہیں، انہوں نے بھی یہ بات اپنے فارسی کے ایک شعر میں کہی کہ چوں خلافت رشتہ از قرآن کو سیخ، حریت را زہر اندر کام ریخ. یعنی جب خلافت نے قرآن سے اپنا رشتہ توڑ لیا تو آزادی کے دہن میں زہر گھول دیا. میں یہ کہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب، آپ کا فرمانا ہمیں قبول ہے کہ جب خلافت نے قرآن سے اپنا رشتہ توڑا تو آزادی کے دہن میں زہر گھول دیا، لیکن یہ بھی تو تحقیق طلب امر ہے کہ اگر کسی نے کسی کے منہ میں زہر کی پڑیا ڈال دی تو ہم نے اس کے ساتھ سلوک کیا کیا؟ اور ہم نے زہر کھلانے والوں کو کیسا سمجھا؟ یہ غور طلب بات. مشہور عالم بر صغیر کے مولانا مودودی نے بھی خلافت و ملوکیت نام کی کتاب لکھ کے اس کے اندر صاف لکھ دیا کہ خلافت راشدہ کے بعد اسلام حکومت میں تبدیل ہو گیا اور ملوکیت میں تبدیل ہو گیا، اور دین سلطنت کا لباس پہن کے آ گیا دنیا میں. مشہور رائٹر عرب کا، مصری رائٹر ڈاکٹر طہا حسین اپنی کتاب الفتنۃ الکبریٰ میں بھی وہی لکھتا ہے جو مولانا مودودی نے خلافت و ملوکیت میں لکھا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اچھے اچھے رائٹر اور اچھے اچھے دانشور اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ رسول اللہ کی رحلت کے تھوڑے دنوں کے اندر، یعنی آپ کے دنیا سے جانے کے 30 برس کے اندر اندر دین ختم ہو گیا اور ملوکیت و سلطنت آ گئی. آج اسلام میں جو پرابلمز ہیں، جو مشکلیں ہیں، جو اسلام کی امیج بگڑی ہوئی ہے، جو مسلمانوں کے ساتھ تکلیفیں اور پریشانیاں ہیں، وہ اس بنیاد پر ہیں کہ یہ مذہب کا کیا دھرا نہیں ہے جو ہم آپ بھگت رہے ہیں، بلکہ یہ سلطنتوں کا کیا دھرا ہے جو ہم آپ بھگت رہے ہیں. تو کیا مسلمانوں کا یہ فرض نہیں ہے کہ وہ عالم اسلام کے مسائل کو بیٹھ کے غور کریں اور یہ دیکھیں
کہ اس کے اندر غلطی کہاں کہاں پہ ہوئی ہے، اور جو لوگ غلطی کے ذمہ دار ہیں ان کو اسلام سے نکال باہر کریں تاکہ اسلام اپنی صحیح شکل میں واپس آئے۔ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ اپنی ذات کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، اس دین کے لیے کہہ رہا ہوں جس کے آپ ماننے والے ہیں، اور اس مذہب کے لیے کہہ رہا ہوں جس کے آپ کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ ہم آنکھیں بند کیے بیٹھے رہیں، جو ہو رہا ہے ہونے دیجئے، منہ سے نہ بولیے، آنکھیں نہ کھولیے، ورنہ دل کے آپ جینوں کو ٹھیس لگ جائے گی۔ ارے کس کے لیے ہم مروت کریں؟ جو اسلام کے نہ ہوئے ہم ان کے ہو کے کیا کریں گے؟ تاریخ جب قدم قدم آگے بڑھتی ہے تو ہم کو حیرت میں مبتلا کرتی ہے۔ ہم جس دین کے ماننے والے ہیں، ہم جس دین کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، اس دین میں کیا کیا ہوا ہے، کیا ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ ہم اس کے لیے تحقیق کریں اور معلوم کریں؟ یا ہم جہاں پہ ہیں وہیں پر رکے کھڑے رہیں اور اپنے ویژن کو آگے نہ بڑھائیں؟ ڈاکٹر طہ حسین ہوں یا مولانا مودودی ہوں یا ڈاکٹر اقبال ہوں یا کوئی بھی عالم اسلام کا بڑا مفکر و عالم و دانشور ہو، سب ایک بات کہہ رہے ہیں کہ جس دن خلافت راشدہ ختم ہوئی اس دن سے اسلام میں سلطنت کا آغاز ہو گیا۔ آپ میرے ساتھ چلیے گا 2 منٹ۔ جس دن سے خلافت راشدہ ختم ہوئی اس دن سے اسلام میں ملوکیت و سلطنت کا آغاز ہو گیا۔ خلافت راشدہ کی مدت بتائی جاتی ہے رسول کے بعد 30 برس، یعنی رسول کی رحلت کے بعد 30 برس کا جو پیریڈ تھا وہ خلافت راشدہ کا پیریڈ تھا، اور اس کے بعد کا جو زمانہ آیا وہ ملوکیت و سلطنت کا زمانہ تھا۔ یہ غور سے سنیے گا، مولا علی کی جب آخری خلیفہ راشد مولا علی ہیں، یہ سب کو معلوم ہے، چوتھے خلیفہ راشد مولا علی ہیں، مگر ان کی شہادت جب ہوتی ہے رمضان مبارک کے مہینے میں تو خلافت راشدہ کے 30 برس پورے نہیں ہو رہے ہیں۔ تو علماء اسلام یہ لکھتے ہیں کہ امام حسن کے اقتدار کے 6 مہینے خلافت راشدہ میں شامل ہیں، اور جس دن امام حسن نے صلح کی خلافت راشدہ اس دن ختم ہوئی۔ کاش میں اس چھوٹی سی بات کو اپنے مجمع کو جہاں جہاں آواز جا رہی ہے سمجھا لے جاؤں۔ جب مولا علی شہید ہوئے تو اس وقت 30 برس پورے نہیں ہو رہے تھے، تو علماء اسلام نے یہ لکھا کہ امام حسن جو فرزند رسول ہیں ان کے زمانہ اقتدار کو بھی ہم اس میں ایڈ کرتے ہیں، اور جس دن انہوں نے صلح کی وہ دن خلافت راشدہ کے خاتمے کا تھا۔ اس چیز نے ہمارے ذہن میں انقلاب برپا کر دیا، اس لیے انقلاب برپا کر دیا کہ اگر مولا علی کی شہادت کے دن خلافت راشدہ ختم ہو جاتی تو ہم یہ سوچتے کہ بھائی جب دنیا میں کوئی راشد رہا ہی نہیں
مجبوراً جو ملا اسے بنانا ہے، کام تو چلانا ہے۔ مگر جب یہ مورخین نے لکھا کہ جس دن حسن نے صلح کی اس دن خلافت راشدہ ختم ہوئی، تو ہمارے دماغ میں یہ فکر پیدا ہوئی کہ وہ امت جو راشد کے ہوتے ہوئے غیر راشد کے ہاتھ پر بیعت کرے۔ میں بالکل سیدھی بات، آپ میرے جملوں پر غور کیجئے گا کہ جب ملوکیت آ گئی اسلام میں تو مذہب تو رہا نہیں۔ جب ملوکیت آ گئی تو مذہب تو رہا نہیں، مگر اسلام تو آج بھی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دو لائنیں ہو گئیں، ایک وہ جو حکومت چلا رہے ہیں اور ایک وہ جن کے پاس اسلام کی دولت ہے۔ تو اب ڈھونڈیے یہ دو کون ہیں؟ ہمیں بخدا اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ حکومت کون لے جائے۔ حکومتیں ہمیشہ ظالموں قاتلوں کے پاس رہیں۔ حکومت کے دامن پر ہمیشہ خون کے چھینٹے رہے، حکومت کے دامن پر ہمیشہ بے وفائی کے دھبے رہے، حکومتوں نے ہمیشہ باپ کو قید کیا، بھائی کو قتل کیا۔ ہمیں نہ کسی حکومت کی صفائی دینا ہے، نہ کسی حکومت سے لینا دینا ہے، اس لیے کہ مذہب ہم مانتے ہیں آخرت کے لیے، آخرت کے لیے مذہب مانتے ہیں۔ حکومت ہمیں محشر میں بخشوانے نہیں آئے گی، ہمیں بخشوانے محشر میں مذہب آئے گا۔ تو ہمیں ان چہروں کی تلاش ہے جن کے پاس مذہب ہے۔ کیوں میرے دوستو؟ ہمیں بنی امیہ کے کردار سے بحث نہیں، وہ ویسا ہی ہوگا جیسا عام بادشاہوں کا کردار ہے۔ ہمیں بنی عباس کے چال چلن سے بحث نہیں، وہ ویسا ہی ہوگا جیسا بادشاہوں کا چال چلن ہوتا ہے۔ ہمیں کیا لینا دینا ان سے؟ لیکن ہمیں مذہب سے لینا دینا ہے۔ تو اسلام وہاں سے تو چلا گیا، اس لیے کہ ڈاکٹر اقبال کہہ چکے کہ خلافت نے رشتہ قرآن سے توڑ لیا۔ تو خلافت توڑ لے رشتہ، ہم تو توڑیں گے نہیں۔ تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ قرآن کا رشتہ کس سے جڑا رہا۔ یزید تخت اقتدار پر تھا اور ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ خلافت نے رشتہ قرآن سے توڑ لیا، اس کا مطلب یزید کا رشتہ قرآن سے ٹوٹ چکا تھا۔ یزید کا رشتہ قرآن سے بقول ڈاکٹر اقبال ٹوٹ چکا تھا۔ تو اب ہمیں قرآن کو دیکھنا ہے کہ قرآن کا رشتہ کس سے جڑا رہا۔ اب اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ قرآن کا رشتہ جڑا کس سے رہا تو دیکھیے نیزے پر کوئی قرآن تو نہیں پڑھا۔ صلوات بر محمد۔
عزیزان گرامی، غور طلب بات یہ ہے کہ ملوکیت نے ہمیں ایک شکایت ہے ملوکیت سے، ورنہ ہم زمانے بھر کے بادشاہوں کے پیچھے کہاں دوڑتے پھریں گے، اور ان کے چال چلن اور ان کے کیریکٹر اور ان کی راتیں اور ان کے دن ہم دیکھ کے اپنے نظروں کو خراب کیوں کریں؟ ہم ایک بات کے خلاف ہیں کہ ملوکیت نے اسلام کے نام کو غلط استعمال کیا۔ دیکھیے 1400 برس سے اسلام کی بدنصیبی کا راز یہ ہے کہ لوگ اسلامی نام اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور مسلمانوں میں آج بھی یہ بات ہو رہی ہے، کل بھی یہ بات تھی۔ خلافت ایک مقدس لفظ ہے، خلافت ایک مقدس لفظ ہے۔ اللہ نے جناب آدم کے لیے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، جناب آدم نبی تھے، تو خلافت ایسی لفظ ہے جو نبیوں کے لیے استعمال ہوئی۔ اللہ نے جناب داؤد کے لیے استعمال فرمائی یہ لفظ، ارشاد ہوا یا داؤد انا جعلناک خلیفتاً فی الارض، ہے داؤد ہم نے تم کو زمین پر خلیفہ بنایا۔ جناب داؤد نبی تھے، تو معلوم ہے خلافت ایک لفظ مقدس ہے جو جناب آدم اور جناب داؤد جیسے پیغمبروں کے لیے استعمال ہوئی۔ اسلام آنے کے بعد لفظ خلافت کا مطلب ہوا جانشین رسول، سکسیسر آف پرافٹ، نائب مصطفیٰ، پیغمبر کی جگہ پر بیٹھنے والے۔ تو اس کے اندر تقدس ہے کہ نہیں، پاکیزگی ہے کہ نہیں؟ ہمارا صرف یہ کہنا ہے کہ جن حضرات نے بادشاہتوں کی کرسیاں سنبھالی، اگر اتنا احسان اسلام پر کرتے کہ فرما دیتے کہ میں بادشاہ ہوں خلیفہ نہیں ہوں، آپ یقین مانیے ہمارا کوئی جھگڑا ہی نہیں ہوتا، ہمارا کوئی جھگڑا ہی نہیں ہوتا، اس لیے کہ آپ مذہبی ذمہ داری سے الگ ہو جاتے، کہتے ہوئے ہم بادشاہ ہیں۔ آپ نے اپنے لیے لفظ خلیفہ استعمال کیا اور غضب یہ کیا کہ لفظ امیر المومنین استعمال کیا۔ کیوں عزیزان گرامی؟ آپ مجھے انصاف سے بتائیے کہ رسول اللہ کے 50 برس کے اندر جب یہ لفظ یزید کے نام کے ساتھ استعمال ہو رہا ہو، امیر المومنین یزید، امیر المومنین مروان، امیر المومنین ولید، امیر المومنین ہشام، بنی امیہ کے بدکردار بادشاہوں کے لیے لفظ امیر المومنین استعمال ہوا، تو یہ امیر المومنین لفظ اسلام کی توہین ہو رہی ہے کہ نہیں؟ دیکھیے ہمارے پاس یہ لفظ ہے مگر کتنے احترام کے ساتھ ہے، ہمارے پاس یہ لفظ ہے مگر کتنے احترام کے ساتھ ہے۔ آپ جانتے ہیں ہمارے یہاں امیر المومنین کون ہے؟ امیر المومنین علی، جو کعبے میں پیدا ہوا وہ امیر المومنین، جو رسول کی گود میں پلا وہ امیر المومنین، جس نے دعوت عشیرہ میں نصرت کا وعدہ کیا وہ امیر المومنین، جو شب ہجرت بستر رسول پر سویا وہ امیر المومنین، جو فاتح بدر و خندق و خیبر وہ امیر المومنین،
جس کے لیے ذوالفقار آئی وہ امیر المومنین، جو کل ایمان بنا وہ امیر المومنین، جس کے لیے قرآن میں آئے تھے وہ امیر المومنین، جس کے لیے رسول کی حدیث ہے وہ امیر المومنین، جس کو رسول نے بیٹی دی وہ امیر المومنین، جو خطیب منبر سلونی وہ امیر المومنین، جس کا خدائی کا دھوکہ ہوا وہ امیر المومنین۔ دیکھیے ایک میری گزارش ہے کہ صلوات بھجوانے والے حضرات بھی اور نعرے لگانے والے حضرات بھی اگر ایک ساتھ سب مل کے لگا لیا کریں تو اس میں ہمارا تھوڑا وقت بچ جائے گا۔ ویسے نعرے ضرور لگے ہوں، صلوات بھی ضرور ہو، میں نہ نعروں کے خلاف ہوں نہ صلوات کے۔ تو عزیزان گرامی، لفظ امیر المومنین کی عظمت کا احساس ہوا آپ کو کہ امیر المومنین، اچھا بادشاہ کا لباس لے جا کے کسی مسخرے کو پہنا دیجئے، تو کیسا لگے گا وہ؟ اب جو دنیا یہ خطاب لے گئی تو جو حسین کو قتل کرے وہ امیر المومنین، جو کعبے پر آگ برسائے وہ امیر المومنین، جو مدینے کو تاراج کرے وہ امیر المومنین، جو شراب کے حوض میں غوطے لگائے وہ امیر المومنین، جو حرام و حلال میں تمیز نہ کرے وہ امیر المومنین، جو کردار کا بگڑا ہوا ہو وہ امیر المومنین، جس کی سیرت کچھ نہ ہو وہ امیر المومنین۔ تو کیا دنیا نہ سوچے گی جب امیر ایسا ہے تو مومنین کیسے ہوگا؟ مسلمانوں کا یہ فرض نہیں ہے کہ وہ بنی امیہ اور بنی عباس کی محبت کو دل سے نکال کے یہ دیکھیں کہ اسلام میں ملوکیت نے کیا کھیل کھیلے ہیں، اور جو کھیل کھیلے ہوں وہ کھیلے ہوں، جو کھیل کھیلے ہوں وہ کھیلے ہوں۔ کم از کم اب تو یہ تحقیق کیجئے کہ جب یہ لوگ جن کے پاس ٹائٹل تھے بگڑ گئے تھے تو اصلی اسلام تھا کہاں؟ ارے یہ تو ڈھونڈیے کہ پھر اصلی اسلام تھا کہاں؟ جو خلافت قدے کہلا رہے تھے، جہاں امیر المومنین نامے لوگ رہتے تھے، وہ تو شام کے عشرت قدے تھے، وہ تو بغداد کی رنگین راتیں تھیں۔ اسلام ان کے گھر میں نہیں رہے گا۔
تو بھی اسلام رہتا کہاں تھا؟ اس کی تحقیق کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ اور عزیزان گرامی، تھوڑی سی ہمت سے کام لیجئے تو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ کوئی ان بادشاہوں کا، چاہے وہ یزید ہو، چاہے وہ مروان ہو جس کو رسول اللہ نے مدینے سے نکالا تھا، چاہے وہ اس کا بیٹا عبد الملک ہو، اور چاہے عبد الملک کی بیٹے ہوں، ان کی کوئی گنجائش اسلام میں ہے نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول کے 40 برس کے بعد منبروں کے اوپر خلیفہ راشد، داماد رسول، صحابی محترم حضرت علی کے لیے نازیبہ کلمے استعمال ہوئے۔ ہر جمعے میں، ہر جماعت میں، ہر عید میں، ہر بقرعید میں، ہر گیدرنگ میں جب خطیب منبر پر گیا، واجب جان کے اس نے مولا علی کی شان میں نازیبہ کلمے کہے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ یہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ یہ کون لوگ گھس آئے تھے اسلام میں جو علی کو منبروں پر برا کہہ رہے تھے۔ اس لیے کہ اسلام میں 3 گروپ ہیں، یا مسلمان شیعہ ہیں جو امامت کو مانتے ہیں، یا مسلمان سنی ہیں جو خلافت راشدہ کو مانتے ہیں، یا مسلمان صوفی ہیں جو پیران طریقت کو مانتے ہیں۔ شیعوں کے پہلے امام علی ہیں، لہذا کوئی شیعہ علی کے خلاف بولنا پسند نہیں کر سکتا۔ شیعہ کی جان چلی جائے مگر علی کے خلاف نہیں سن سکتا، اس لیے کہ اس کے امام اول ہیں۔ سنیوں کے خلیفہ راشد علی ہیں، لہذا کوئی سنی علی کے خلاف نہیں سن سکتا، اس لیے کہ خلافت راشدہ ختم ہو رہی ہے علی پر۔ صوفیوں کے سب سے بڑے صوفی اور سارے پیروں کے پیر اور سارے ولیوں کے ولی علی ہیں۔ تو کوئی صوفی، سب سے بڑے صوفی، سب سے بڑے پیر، سب سے بڑے ولی کی شان میں گستاخی پسند نہیں کر سکتا۔ تو جو لوگ منبروں پر بیٹھے علی کو برا کہہ رہے تھے، اور جو مجمع علی کو برا سن رہا تھا، نہ یہ شیعہ تھے، نہ یہ سنی تھے، نہ یہ صوفی تھے، پھر یہ تھے کون؟ صلوات بر محمد۔ Yeah!
اسلام میں جو گل کھلائے ہیں سلطنت و اقتدار نے، اسلام کو جتنا بدنام کیا ہے، آج اسی کا نتیجہ ہے، ملوکیت کے دیے ہوئے کلچر کا یہ اثر ہے کہ آج ساری دنیا میں مسلمان اس طرح نکو بنا گھوم رہا ہے کہ کوئی اس کو سہارا دینے والا اور سپورٹ کرنے والا نہیں ہے۔ تو آپ یقین مانیے اسلام آج بھی ویسا ہی عظیم ہے جیسا کل تھا۔ کسی کے دماغ میں یہ خیال نہ آئے کہ دامن اسلام پر ہلکی سی گرد بھی ہے، اس لیے کہ صداقتیں ماننے والوں کی پابند نہیں ہوتی۔ اسلام ایک صداقت ابدی ہے۔ سچائی چاہے ساری دنیا مل کے سچ بولے تو سچائی کا عروج نہیں ہے، اور ساری دنیا مل کے جھوٹ بولے تو سچائی کا زوال نہیں ہے۔ اگر ساری دنیا مل کے سچ بولے تو یہ انسانی کردار کا عروج ہے کہ وہ سچا ہو گیا، اور اگر ساری دنیا مل کے جھوٹ بولے تو یہ انسانی کردار کا زوال ہے کہ وہ جھوٹا ہو گیا۔ سچائی ایک آفتاب ہے جو ہم سے بہت اوپر چمک رہا ہے، اسی طریقے سے اسلام ایک آفتاب ہے جو ہم سے بہت اوپر چمک رہا ہے۔ اب جو حالات ہیں یہ ملوکیت کی دین ہے۔ لا الہ الا اللہ ماننے والوں کا محتاج نہیں ہے، محمد رسول اللہ ماننے والوں کا محتاج نہیں ہے۔ مکے میں ایک دن وہ بھی تھا جب رات کی تنہائی اور تاریکی میں سرکار دو عالم اپنا وطن چھوڑ کے ہجرت کر رہے تھے، تو کیا اس دن وہ چھوٹے رسول تھے؟ اور ایک دن وہ بھی تھا جب بہت بڑے لشکر کے ساتھ فاتح کی حیثیت سے مدینے میں داخل ہو رہے تھے، تو کیا اس دن وہ بڑے رسول تھے؟ نہ شب ہجرت چھوٹے رسول تھے، نہ فتح مکہ کے دن بڑے رسول تھے۔ وہ مرسل اعظم اس دن بھی تھے جس دن ہجرت کی، اور وہ مرسل اعظم اس دن بھی تھے جس دن مکہ فتح کیا۔ یہ مکے والوں کی بدنصیبی تھی کہ انہوں نے رسول کی قدر نہ کی اور ان کو وطن چھوڑنا پڑا۔ یہ آنے والوں کی خوش نصیبی تھی کہ رسول کے ہمراہ رکاب مکے میں داخل ہوئے، تو رسول کی عظمت پر اثر نہیں پڑتا، یہ ماننے والوں یا نہ ماننے والوں پر اثر پڑتا ہے۔ ویسے عزیزان گرامی اسلام کی عظمت پر اثر نہیں پڑتا، نہ اسلام کے لیے برے دن آئے ہیں نہ آئیں گے، اس لیے کہ یہ حقیقت ابدی ہے۔ لیکن کوفی و شامی سوچے کہ ان کا کیا انجام ہوگا۔ یہ ہے مسئلہ، یہ ہے مسئلہ عزیزان گرامی، مسئلہ اور کچھ نہیں ہے۔ آج غور کیجئے کہ مذہب میں جو تعلیم ہے وہ برداشت کی ہے، مذہب میں جو تعلیم ہے وہ ٹالرنس کی ہے، مذہب میں جو تعلیم ہے وہ جیو اور جینے دو کی ہے، مذہب میں جو تعلیم ہے وہ اچھے اخلاق کی ہے۔ خدا نے اپنے رسول کو جو میسج دیا ہے وہ ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اپنے پروردگار کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ اور موعظہ حسنہ سے۔ یہ نہیں کہا کہ تلوار لے کے، تلوار کا کلچر ملوکیت نے دیا ہے، اسلام کا نہیں ہے۔ عزیزان گرامی آج میں آپ کے سامنے
اور آپ کے سامنے کیا جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے میں لوگوں کے ضمیر کو جھنجھوڑ رہا ہوں، میں لوگوں کی فکر سے اپیل کر رہا ہوں کہ میری باتوں کو گروہی اور فرقہ بندی کے حساب سے نہ دیکھیں، میری باتوں کو اسلام کے تناظر میں دیکھیں۔ میں آپ کے سامنے دو تصویریں پیش کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے اور جگہ جہاں میری آواز جا رہی ہے ان سب سے میں یہ کہوں گا کہ آپ اس میں سے کون سی تصویر کو اسلام سمجھتے ہیں اور کون سی تصویر کو اپنے گھر میں لگانا چاہتے ہیں اور کون سی تصویر کو اپنے گھر سے باہر پھینکنا چاہتے ہیں۔ سنیے گا، عرب کا ڈیزرٹ ہے، آپ میری طرف متوجہ رہیے، منظر دیکھ لیجیے گا، میں آپ کے سامنے تصویریں بنا کے پیش کر دوں گا اپنے ڈسکرپشن سے۔ عرب کا ڈیزرٹ ہے، عراق کا ملک ہے، دوپہر ہے، سورج آگ اگل رہا ہے، زمین دہک رہی ہے، ایک قافلہ مکے کی طرف سے کوفے کی طرف بڑھ رہا ہے، دوپہر ہے، آفتاب سر پہ ہے، عراق کا ملک ہے، ڈیزرٹڈ ایریا ہے، آسمان آگ برسا رہا ہے، زمین کے ذرے تپ رہے ہیں، گرمی کلائمیکس پہ ہے، اور ایک قافلہ مکے کی طرف سے کوفے کے ڈائریکشن کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تھوڑی دیر میں اس قافلے والوں کو بہت دور کے اوپر کسی دوسرے قافلے کے آثار دکھائی دیتے ہیں۔ ایک قافلہ اسی ڈیزرٹ میں، اسی گرمی میں، اسی دوپہر میں کوفے کے ڈائریکشن سے اپوزٹ ڈائریکشن میں مکے کی طرف جا رہا ہے۔ دونوں قافلے چل رہے ہیں، فاصلہ گھٹ رہا ہے، قافلے ایک دوسرے سے قریب آ رہے ہیں، یہاں تک کہ جب دونوں قافلے، دونوں لشکر آمنے سامنے پہنچے تو معلوم ہوا کہ یہ دونوں لشکر ایک دوسرے کے مخالف لشکر ہیں، یہ دونوں لشکر آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہیں۔ وہ قافلہ جو کوفے سے مکے کے ڈائریکشن میں آ رہا تھا وہ تعداد میں تو زیادہ تھا مگر بے انتہا پیاسا تھا۔ عرب کی گرمی نے اور پانی کے ختم ہو جانے نے ان کی حالت غیر کر دی تھی، ان کی زبانیں منہ سے باہر نکلی ہوئی تھیں، ان کے جانور پیاس کی وجہ سے بے حال ہو رہے تھے اور ان کے ہوش حواس صحیح نہیں تھے۔ مکے کی طرف سے آنے والے قافلے کے سردار نے جب ان کی پیاس کا یہ حال دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ ہمارے دشمن صحیح، یہ ہمارے مخالف صحیح، یہ ہمارے قتل کرنے کے لیے آنے والے صحیح، مگر یہ انسان ہیں اور پیاسے ہیں، ہم ہر بات کرنے سے پہلے انکنڈیشنلی بغیر کسی شرط کے ان کو پانی پلائیں گے۔ اور سردار نے اپنے قافلے کو حکم دیا کہ فوراً ان سب کو سیراب کیا جائے۔ قافلے کے سارے لوگ، سارے جوان، سارے بوڑھے، تمام بچے سمجھدار جو تھے وہ دشمن قافلے کو پانی پلانے میں لگے۔ اور منٹوں میں پیاسے قافلے کو سیراب کر دیا۔ اس موقع پر ایک تاریخ میں ایک نام ہے
علی ابن طعان محاربی، وہ کہتا ہے کہ میں بہت پیاسا تھا، مجھے 2 مرتبہ مشق دی گئی، مگر میں نے اتنی بوکھلاہٹ میں اس کو کھولا، اس لیے کہ میرے ہوش حواس صحیح کام نہیں کر رہے تھے پیاس کے مارے، کہ مشق کا پورا پانی بہہ گیا اور میں پی نہیں پایا۔ وہ کہتا ہے کہ ایک بزرگ کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے اور وہ یہ منظر دیکھ رہے تھے، وہ خود اٹھے، انہوں نے مشق اتاری، اس کا دہانہ کھولا، اپنے ہاتھ سے بڑے پیار سے مجھے پانی پلایا، یہاں تک کہ میں سیراب ہو گیا اور میرا وہ اضطراب دور ہو گیا۔ وہ کہتا ہے بعد میں جب میں نے تحقیق کی کہ یہ بزرگ کون تھے جو کرسی پر بیٹھے تھے اور اٹھ کے انہوں نے مجھے پانی اس طرح پلایا، تو لگانے کا انہی کا نام حسین ابن علی ہے اور یہ اس قافلے کے سردار ہیں۔ جب آدمی سیراب کر لیے گئے تو ابھی پانی پلانے کا سلسلہ رکا نہیں، بلکہ سردار نے حکم دیا کہ جانور بھی زیرو ہوتے ہیں اور پیاس کی تکلیف ان کو بھی ہوتی ہے، لہذا آپ ان کے قافلے کے جانوروں کو پانی پلاؤ۔ اور قافلے کے جتنے جانور تھے، گھوڑے اور اونٹ وغیرہ، ان کو بھی سیراب کر دیا گیا۔ یہ ایک تصویر ہے۔ اس کے بعد کوئی گفتگو ہوگی، اس کے بعد بات چیت ہوگی، اس کے بعد نیگوسیشنز ہوں گے، مگر پہلے انسان کو پانی پلا دو اگر پیاسا ہے۔ یہ ایک تصویر ہے، دیکھ لیجئے اچھی طرح اس کو۔ اب آئیے دوسری تصویر۔ اس واقعے کے ٹھیک 10 دن کے بعد، اس واقعے کے ٹھیک 10 دن کے بعد اس جگہ سے تھوڑے فاصلے کے اوپر وہی عرب کا ڈیزرٹ ہے، وہی آگ اگلتا سورج ہے، وہی دہکتا ریگستان ہے، سارا ماحول وہی ہے۔ جو لشکر 10 دن پہلے پیاسا آیا تھا، اب بہت بڑی تعداد میں اس کے سپورٹر آ گئے ہیں اور وہ ایک بہت بڑے لشکر کی تعداد میں تبدیل ہو گیا ہے، اور وہ لشکر جس نے پانی پلایا تھا وہ چاروں طرف سے دشمنوں میں گھر کے ایک چھوٹے سے علاقے میں محدود ہو گیا ہے۔ جس لشکر نے پانی پلایا تھا 3 دن سے اس کے اوپر پانی بند کر دیا گیا ہے۔ چوتھے دن صبح سے لڑائی ہو رہی ہے اور پانی پلانے والے لشکر کے لوگ بھلے بڑی جمع مردی اور بڑی بہادری سے لڑ رہے ہیں، مگر چونکہ تعداد میں بہت کم ہیں، لہذا قریب قریب سب ختم ہو چکے ہیں اور سب شہید ہو چکے ہیں۔ اور اب وہ سردار جس نے پانی پلانے کا حکم دیا تھا، اپنے 6 مہینے کے پیاسے بچے کو لے کے نکلتا ہے۔ سنیے گا اور کلیجہ تھام کے سنیے گا۔ وہی سردار اپنے 6 مہینے کے بچے کو لے کے نکلتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ 3 دن سے پیاسا ہے۔ اب اتنا چھوٹا بچہ اس سے زیادہ پیاس کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا، یہ مر جائے گا، تم اس کو تھوڑا سا پانی پلا دو۔ اور اگر تم لوگ یہ سمجھتے ہو
کہ اس کے بدلے میں لے کے پی لوں گا؟ تو ایسا نہیں ہے. تم آؤ میرے پاس، میں تم پر بھروسہ کروں گا. اس کو لے جاؤ، اپنے ہاتھ سے پانی پلا دو، پھر لا کے مجھے واپس کر دو. جس سردار نے پانی پلایا تھا 10 دن کے بعد وہ ان لوگوں سے کہہ رہا ہے جن کی طرف پورا دریا بہہ رہا ہے. یہ ایک 6 مہینے کے بچے کے لیے پانی کا سوال ان لوگوں سے ہے جن کی طرف پورا دریائے فرات بہہ رہا ہے. اس سوال کے جواب میں بڑے لشکر کا سردار عرب کے ایک ماہر تیر انداز کو ایک اشارہ کرتا ہے اور وہ تیر کمان میں جوڑ کے 6 مہینے کے بچے کے مار دیتا ہے. پانی پلانے والا سردار اتنا شریف النفس ہے کہ اس کے بعد بھی پلٹ کے یہ نہیں کہتا کہ کل جب تم پیاس سے مرتے ہوئے آئے تھے تو ہم نے پانی پلایا تھا. احسان جتانا اس کے مذہب میں جائز نہیں ہے. یہ ہیں اسلام کی 2 تصویریں. ہاں، یہ ہیں اسلام کی 2 تصویریں. 2 faces of اسلام. اسلام کے 2 چہرے. جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے آپ بتائیے، آپ اس میں سے کس تصویر کو اسلام سمجھتے ہیں؟ وہ اسلام ہے جو دشمن کو پانی پلا رہا ہے، یا وہ اسلام ہے جو 6 مہینے کے پیاسے بچے کو تیر مار رہا ہے؟ اگر سمجھنا چاہتے ہیں میرے ہندوستانی دوست تو وہ یہ سن لیں کہ جہاں لفظ اسلام لکھا دکھائی دے یہ نہ مان لیجیے گا کہ یہ اسلام ہے. ہو سکتا ہے وہ درندے ہوں جنہوں نے اسلام کی نقابیں اوڑھ رکھی. آپ اپنے گھر میں کون سی تصویر لگائیں گے اپنے ڈرائنگ روم میں؟ آپ کس کو اسلام سمجھیں گے؟ جو دشمن کو پانی پلائے ریئل اسلام وہ ہے، یا جو پیاسے بچے کو تیر مار دے ریئل اسلام وہ ہے؟ اور اگر آپ کہیں کہ نہیں، جو 3 دن کے پیاسے بچے کو تیر مار دے وہ ریئل اسلام نہیں ہے، وہ انسانیت بھی نہیں ہے، تو پلیز اتنا کہہ کے چپ نہ ہو جائیے، پھر ان کو اسلام کے دامن سے نکال باہر کیجئے. سوچیے گا رات بھر کہ یہ اسلام کے 2 چہروں میں سے کون سا چہرہ اسلام ہے؟ جو علی اصغر کو تیر مار رہا ہے وہ اسلام ہے، یا جو ہر کے لشکر کو پانی پلا رہا ہے وہ اسلام ہے؟ اے حسین، آپ پر سلام ہو، آپ نے اسلام کی عزت رکھ لی، ورنہ یزیدیوں نے اسلام کا بیڑا غرق کر دیا تھا. علی اصغر کے گلے پر تیر پڑا، حسین نے ننھی گردن سے تیر کھینچا، چند قطرے خون کے ہاتھ میں آئے، چہرہ اقدس پر ملے، کہا قیامت کے دن اپنے نانا کے سامنے یوں ہی جاؤں گا. ننھے بچے کو کلیجے سے لگا کے لائے، خیمے کی پشت پر ننھی سی تربت بنا دی. اے علی اصغر کی تربت بنانے والے، تجھ پر لاکھوں سلام. علی اصغر سدھار گئے، صبح قیامت تک کے لیے اسلام.